اچھا، انڈین ایکٹریس حنا خان ہے جی. جن کو ریسنٹلی کینسر ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے، ہوں. اپنے سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ہمیں ہمت ملتی ہے. دیکھیں، زندگی کے سارے صفحے نا ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی رنگین ہے وہ بھی غلط نہیں کہتے، جو کہتے ہیں کہ زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ بھی غلط نہیں کہتے. ہر شخص اپنے نظریے سے زندگی کو جیتا اور دیکھتا ہے. آپ کے ساتھ اگر آپ زندہ ہیں، آپ ایک قابل انسان ہیں، تو کبھی کبھار آپ کے ساتھ جو ہے وہ مایوسی بھی آ جائے گی، کبھی کبھار آپ گرنا بھی شروع کر دیں گے، مطلب کہ آپ کو لوگ گرانا شروع کر دیں گے، ڈیمیجز بھی آئیں گے، کبھی کبھار بیماری ایسی لگ جائے گی کہ اس کو سہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بیماری کی وجہ سے بھی لوگ نا امیدی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، جنہیں اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ول پاور سے انشاءاللہ اس بیماری کا مقابلہ کر لیں گے، وہ جیت جاتے ہیں. جو اپنی بیماری کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں نا، جو لوگ بھی اس وقت بیمار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی جادو ٹونے ہو گئے ہیں، آپ لڑیں اس چیز سے. اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جی آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی ہے، کوئی نظر بد ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، تو آپ لڑیں اس چیز سے. اپنی ول پاور سے ثابت کریں کہ آپ کا اللہ بڑا ہے. اپنے یقین اور استقامت کا معیار اتنا بلند کر لیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ بیماری آپ کا راستہ ہی چھوڑ دے. ایک اس کی چاہت ہے، ایک آپ کی چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. مگر اگر آپ نے اپنی چاہت کو حوالے کر دیا اس کے، تو پھر وہی ہوگا جو آپ کی چاہت ہے. یعنی آپ کو اپنی چاہت کو اس کے حوالے کرنا ہے، پھر آپ کی چاہت آپ کو ملے گی. یہ جو آپ حنا کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی ول پاور، اپنے یقین کی پختگی کے ساتھ، ان کا کنیکشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوگا. کبھی ان کا انٹرویو سنیے گا، ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی خطرناک بیماری سے جنگ لڑ رہی ہیں، ول پاور سے اپنی جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہیں، اپنے کام بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. یہ طاقت صرف اللہ دیتا ہے آپ کو، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے لوگوں پہ، اور یہ ایمان کی مضبوطی سے آتا ہے. صبح اٹھ کے نا شکر ادا کیا کریں اللہ کا، ایک گلاس پانی پیا کریں، اور ساتھ ہی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک نیا دن دیا، ایک نئی زندگی دی، ایک نئی سانس دی. اگر ہم سو رہے ہیں اور اگلی سانس نہ آئے، کیا کر لیں گے؟ اختیار ہے ہمارا اپنی ذات پر؟ اختیار ہے ہمارا اگلی سانس پر؟ نہیں. تو جس پر اختیار ہی نہیں ہمارا، اور کیا اختیار ہے ہمارا دوسرے انسان پر کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ساری زندگی جو ہے وہ جڑا رہے؟ جب ہر چیز فانی ہے، دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے، تو کسی انسان کا رشتہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ فار ایور کیسے رہے گا؟ وہ انسان آپ کے ساتھ ساری زندگی کیسے بندہ رہ سکتا ہے؟ میں سلیوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو، ان میاں بیوی کو، ان بہن بھائیوں کو، ان ماں باپ کو، ان رشتوں کو جو مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کرتے ہیں. سلیوٹ کرتی ہوں انہیں. بہت قیمتی لوگ ہیں، بہت قیمتی ہے وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ آپ کی بیماری تک، اور پھر اس کے بعد موت تک، اور پھر موت کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت سی ایسی خواتین ہیں جو شادیاں ہی نہیں کرتی ہیں، شوہر نہیں ہوتے، شادی نہیں کرتی. یہ کنیکشن ہے، جڑا ہوا ہے، محبت ہے، نہیں کسی اور کو وہ مقام دے سکتے. بہت سے ایسے ہسبینڈ ہیں جو اپنی بیویوں کے جانے کے بعد یا ویسے جو ہے وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے. یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے، یہ آپ کی مضبوطی ہے، آپ کی محبت ہے. جس طرح آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ویسے ویسے آپ کی محبت بھی مضبوط ہو جاتی ہے. رشتے وہی نبھاتا ہے جس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے. رشتہ وہی نبھاتا ہے جو سچ بولتا ہے. رشتے جھوٹ سے نہیں نبھتے. اس لیے مایوسی کا شکار جو رشتے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان کو مضبوط کر لیں، آپ جو ہے وہ کبھی اس کفر کے راستے پر جائیں گے نہیں. مایوسی گناہ ہے. یا آپ میری بات نا سنہری حروف سے لکھیں کہیں پر، اور آج یہ آزما لیں، آپ 5 منٹ روزانہ صرف اپنی ذات کو دیں، اپنی خامیاں خود ٹٹولیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے ساتھ شیئر کریں کہ یا اللہ مجھے یہاں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، میں یہاں درد محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور مجھے اس درد سے نجات چاہیے. لیکن میں اس درد اور تکلیف کے کو جو ہے سہتے سہتے پریشان ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی اپنے آپ سے لو کرتی ہوں یا کرتا ہوں. دیکھیں پھر آپ کے لیے آسانیاں کیسی پیدا ہوتی ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ نمبرز اچھے نہیں آتے، تو ہمارے جو ہے جو گریڈ لینا چاہتے ہیں وہ گریڈ نہیں آتا، آگے ایڈمیشن نہیں ملنا، تو وہ نا امید ہو کے جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ جاتے ہیں. نا امید ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ہار کے بعد ہی تو جیت ہے. آپ ہاریں گے تو جیتنا سیکھیں گے نا. آپ کو کیا پتا کہ ڈاکٹر نبیہہ اپنی زندگی میں کتنا ہاری ہوگی،
3 سال تک میں اسکرین سے آف رہی بالکل. لوگوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی اسکرین پہ آ ہی نہیں سکتی. میرا فیس اتنا خراب ہو چکا تھا, اتنے میرے فیس پہ دانے نکل آئے تھے کہ لوگ میری شکل نہیں دیکھ پاتے تھے. میرے گھر میں کام کرنے والیاں جو آتی تھی وہ میں ان سے بھی نقاب کرتی تھی. اچھا. میری شکل جو ہے وہ نظر نہیں آتی, میں دکھا نہیں سکتی تھی, اپنے گھر والوں کو نہیں دکھا سکتی, اپنے شوہر کو نہیں دکھا سکتی. ایسا اس دور میں بھی میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا, میری اسی شکل کو برداشت کیا. وہ پتہ نہیں الرجی ہو گئی تھی میرے فیس پر, وہ کیا ہوا تھا, اتنے چھوٹے چھوٹے اور عجیب سے دانے تھے کہ بڑے بڑے ڈرماٹولوجسٹ نے منع کر دیا تھا علاج کرنے کے لیے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے اور آپ کا فیس کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, اور اسکرین پر تو آپ کبھی سوچیں بھی نہ کہ آپ کبھی آئیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کہ میں نا امید نہیں تھی, مجھے اپنے رب کے ساتھ امید تھی. میں نے سورہ نور کو جو ہے وہ جو آپ کا یہ مسٹرڈ آئل ہوتا ہے, تیل ہوتا ہے, اس پہ پڑھ کے پھونک مارنی شروع کی. میں نے سنا تھا کہ سورہ نور سے جو ہے وہ چہرے پہ نور آتا ہے. میرا یہ ایمان تھا, میرا یہ یقین تھا, میں نے امید تھی. میں نے وہ مسٹرڈ آئل پہ جو ہے وہ اس کو پھونک مارتی تھی, پڑھتی تھی اور دل سے پڑھتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی, یا اللہ میرا چہرہ ٹھیک کر دیں, یا اللہ میں اسکرین کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں, میری بڑی محنت ہے, میں نے تو بہت آگے جانا ہے, میں نے تو اپنا بڑا مقام بنانا ہے, تو یہ تو لوگوں نے میرا چہرہ خراب کر دیا, یا پتہ نہیں مجھ پہ کیا کوئی معاملات ہو گئے. اب یہ آج سے ظاہر ہے 8-9 سال پرانی, 10 سال پرانی بات ہے, بتا رہی ہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد ایسا چہرہ جو ہے وہ میرا نکھرا. ودنا منتھ میرے چہرے میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی آتی گئی, وہ دانے آہستہ آہستہ جلنا شروع ہو گئے, کم ہونا شروع ہو گئے. ایک مسٹرڈ آئل صرف استعمال کر رہی تھی, کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہا جی کون سے ڈرماٹولوجسٹ سے جو ہے وہ آپ نے علاج کروایا ہے, کون سی کریم آپ نے لگائی ہے؟ تو میں نے کوئی کریم نہیں لگائی تھی. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا. پڑھائی میں اگر بار بار فیل ہو رہے ہو, ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے. ٹینشن لینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, نا امید نہیں ہونا.